کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، اس لیے ردی اوانیت ہے۔ یہی ہے صوفیہ کا پیغام، یہی ہے خانقاہوں کا پیغام۔ اور لالکن اور مالکن اور اللہ رسول اللہ۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، سنیے ایک کام کے ساتھ پہلے کرو کہ جمعے سے ٹائم نہ لائے، جمعے سے تمہیں پتہ تو چلے نہیں یار ہمارے بزرگوں کے انداز کیسے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب بیٹھی تھی، کچھ شخص آ گئے، گفتگو ہو رہی تھی، کچھ شخص نے دوران گفتگو میں شیطان کا نام لیا، آپ اسے راموں کی پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ وہ سیدہ سے بھی زیادہ حیران ہو گیا، کہتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے کہا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیدی میں رانجا سب نا رانجا میں آپ کی رانجا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ وقت نظام ہے۔ اور حضرت جی یہ ان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے، لیکن یہ جو صوفیاء ہیں ان کے لیے پیغام وصل ہوتا ہے۔ ان کی صورت کیا کیفیت ہوتی ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں، میں صرف حضرت بلال کو بیان کر دیتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سادہ ہی دیکھا، کبھی سجے نہیں دیکھا، لباس سادہ، انداز سادہ، کبھی نہیں سجے دیکھا، صرف ایک دن سجے دیکھا۔ وہ دن تیل بھی لگا ہے، کپڑا بھی بالکل نہیں ہے، چہرے پر بھی بڑے زیادہ خوشی کیا سارے حیران ہو گئے، کیا ہے کیا ہے، سارے حیران ہو کے نا اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے حضرت بلال کی بارگاہ میں۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے فرمایا کہ حضرت بڑے انتظار، آپ نے فرمایا میری موت میری موت۔ سب لوگ حیران ہو کے اس کرنے کی حضور اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو پیغام بس ہے۔ موت آئے گی تو محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اسی زندگی میں تو محبوب سے روکے رکھا ہوا۔ پھر دیکھا بھی ہے یہ نہیں کہ جب وہ وقت آیا، جب وہ حال آیا تو حضرت اپنی بات ادھر ادھر ہو گئے، نہیں تب بھی پکے رہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی، جو آپ کی زوجہ پاس بیٹھی تھی، ان کے مقدمے پہ بھی باری کیا بلال صاحب کے حصے میں آتے، وہ آگے سے غمگین ہو کے کہتی وحود نہ ہوں، ہائے غم کی بات، بلال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی آنکھیں کھول لی، فرمایا اس طرح نہ کیا بتارا بہو، ہائے خوشی کی بات، بلال جا رہا ہے۔ یہ ہماری طرح تو نہیں کہ معاملات، ان کی تو پیغام وصل ہوتا ہے، محبوب سے ملاقات کا پیغام آتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کون کہتا ہے کہ محبوب مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ حضور بلے شاہ کہہ کے جاتے جاتے بولیا ایسا مرنا نہیں، غور کیا کوئی ہو، تو یہ تو کیفیات ہوتی ہیں اس وقت ہے۔ تو لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس مقام پہ آئے نا، نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے آنکھیں بند فرمائی اور محبوب کی جانب توجہ۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں، تو یہ جو عاموں کے لیے ہے نا، خاصوں کی باتوں کو گزارنا۔ تو پاس کو ایسے کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کرنا۔ حضرت کو کہتے ہیں شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قربان جانے استقامت کے کوہ گرا۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، مسکرا کے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کوئی سنگیا یاد بھی انہوں کرائے جڑا کبھی بھولے نہیں ہے، اتنا یاد کیا ہوگا، یاد بھی انہوں کرائے جڑا کبھی بھولے نہیں، اتنا یاد کیا ہوگا۔ آؤ الحمدللہ ہر سال میں کھلے گا ڈوک نوکری پتنی روپیے تے منزلہ مک جا من کار بیٹھے ہیں
کہ جس کھیل میں آپ اور میں لگ یہ دوڑ کسی سے ختم نہیں، اس دوڑ میں نہ کرنا، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں۔ اس کو مولانا روم نے حکایت بھی، آپ فرماتے ہیں کوئی اللہ والے تھے تو نماز پڑھنے جا رہے، تو راستے میں ایک بچہ روتا ملا، تو اللہ والے تھے اور اللہ والے دل کے نرم ہوتے ہیں، آگے اس بچے کو پیار کر کے پوچھتے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا 1 روپیہ گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر 1 روپیہ دے دی تو خوش ہو جائے گا؟ آپ نے جیب میں سے 1 روپیہ نکال کے دیا، خوش ہے؟ اس نے کہا آپ تشریف لے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا ہے، پوچھا ہوں کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ایسے ہی رو رہے ہیں گواچ لیا جی وہی کول ہوتا تو دوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 2 کر دی تو خوش ہیں؟ جناب آپ نے نکال کے دی 2 کر دی۔ اب پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے تو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے تو پھر رو رہا تھا، پوچھا ہوں کیوں رو رہے ہیں؟ کہنا تاں رو رہے ہیں گواچ لیا جو بھی کول ہوتا تو 3 ہونے، فرمایا پھر 3 کر دی تو خوش ہیں؟ نہیں خوش ہیں۔ آپ نے نکال کے دیا 3 ہو گیا، وہ نماز پڑھ کے پھر واپس آئے تو پھر رو رہا تھا، پوچھا ہوں کیوں رو رہے ہیں؟ کہنا جڑا گواچ لیا جو بھی ہوتا تو 4 ہونے۔ میں لکھا پھر وہ آپ بھر کے کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے سچ کیا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ یہ نہیں بھرا گیا کسی سے، لوٹ کے کھا گئے بھرا گیا ان کا، یہ کسی سے نہیں بھرا۔ یہ رضی بعض فقیران کسی نہ مارے، یہ ظالم چھوڑ اندر تھا، یہ خان کہاں دے کمالے فقیری پوکھے تھے مکتی جرے پاہمیں زمانے دے کٹھے کھانے۔ تو یاد رکھی ہو جائے روحانیت، قرب، وصل، درد، سوز، یہ اردو ہی جو ہو جاتا ہے پوکھ سے نکل جانا، یہ صرف ضرورت رہ جائے ہے، پوکھ کرنا رہے یہ محبوب کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ یہ ہم تو میں کہنا ناسی یہ کہ ناسی 11 میں چل رہی حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ، حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں، وہ لکھا ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہے تھے اور حضرت یہ بات فطری ہے، یہ بات فطری ہے، جب کوئی سالک بھی حلال کھائے گا اور اپنے شیخ کا دیا ہوا وظیفہ پڑھے گا تو پھر ایک دن وہ سالک ضرور اس جگہ آئے گا کہ اس کا بھی دل کرے گا جنہوں یاد کرنے انہوں نے دیکھیے۔ ہاں یہ فطری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، اقبال نے بھی لکھا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس نظر یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیل نیاز میں۔ بھلے شاہ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں گھونگھٹ کیا کلا سجدہ پہ ان شرما کانوں رکھیاں، یہ آئے گا ہر سال ہی آئے گا، اس کا دل کرے گا کہ اب وصل ہو۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر شبلی بھی یہاں پہنچے ہیں تو آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کو نگاہ فرمائیں کہ بس آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر عرض کرتے ہیں حضور نگاہ فرمائیں کہ بس آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر عرض کرتے ہیں حضور کو نگاہ فرمائیں کہ بس آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، تھوڑی دیر حاضر خدمت رہے، پھر اٹھ کے آگے اور جو شیخ نے وظیفہ کیا تھا تسبیح لے کر پھر پڑھنا شروع کر۔ وہ لکھا ہے کہ آپ جب وظیفہ پڑھ رہے تھے نا تو ایک وسوسہ سا اٹھا دل میں اور وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے، ابو بکر تو بخیل ہے، اور آپ فرماتے آہستہ آہستہ وہ وسوسہ مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر اگر وسوسہ آیا تو کوئی بات ہے تو ہے نہیں، چل آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں بخیل ہوں کہ نہیں۔ آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا آج جو بھی اللہ کی بارگاہ سے آئے گا نا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ آپ فرماتے اللہ کی کرنی کیا ہوئی، 100 سونے کے سکے آ گئے، وہ کہتے ارادہ کر چکا تھا کہ ٹیسٹ کرنا ہے آج۔ آپ فرماتے میں نے وہ 100 سونے کے سکے اٹھائے اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا، وہ بندہ میرے جس کو دوں۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نائی کی دکان پر بیٹھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حجامت بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جہاں دل کرے گا آپ اس کو کر سکیں۔
اب فرماتے میں گیا اور میں نے جا کر نا اس سونے کے سکے حضرت کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے, کہتے ہیں آپ نے زبان کو تو حرکت نہیں دی, مجھے سر کے اشارے سے نا آپ نے فرمایا کہ پیسے نہیں ملے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی مجھے تو ایک چاندی کا سکہ ہے, تو یہ 100 سونے کے سکے ہیں. تو حضرت فرمانے 100 سونے کے سکے نہیں ملے. لگتا ہے شاید حضرت نے دیکھا نہیں کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. کہتے میں نے اس کی حضور نائی کی مجھے ایک چاندی کا سکہ ہے, وہ میرے ہاتھوں میں اس وقت 100 سونے کے سکے ہیں. جس کی جو ایک چاندی کا سکہ ہے اس کو فرمانے 100 سونے کے سکے دے دے. تو کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے ابو بکر سکیا نہیں تو رخ ہی نہیں ہے, سکیا نہیں تو رخ ہی نہیں. تو یہ سونے چاندی جو پھنسے ہیں کہ کہنا وصل ہو تو اس میں سے نہیں نکلایا ہے, اور تو کہتا ہے وصل ہو. یا ابو بکر پہلے اس میں سے نکل, محبوب کی دربارگاہ بھی بڑی دور ہے تجھ سے. یہ تو رج بڑوں کا حال تھا, درد بھی مہنگی شاید. آؤ نکلیے, آؤ نکلیے. یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت ہے. مقصد وہ ہے, مقصد اللہ کی, مقصد حضور نبی علیہ السلام کی اطاعت, مقصد حضور نبی علیہ السلام کی محبت ہے. یہی خانقاہوں کا پیغام ہے. جب تک چلے خوب چلائیں, ساتھ میں دیا ہے لا سٹفا جنجالا والے دلدار رہا. مقصد وہ ہے. دعا کرو دے ایسی نکل جائیں گے جتنے جتنے پھنسے ہیں. ہاں جی ہے, بڑی بڑی جگہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو ان پاک لوگوں کی صحبتیں میسر آئیں تو پھر ہی گانے نکلتے ہیں. کوئی اس میں پھنسا ہوا ہے, کوئی اس میں پھنس گیا, نکل رہے ہیں سب سے. توجہ محبوب کی بارگاہ. بس آخری بات میں قبلہ کی نظریے بات کروں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے, آپ کو پتہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, لیکن بھائی دیکھنا ہی سنت ہے, دیکھتے رہنا بھی تو سنت ہے. اللہم انت حسن کا خلقی فحسن کو. وہ لکھا ہے حضور غوث پاک کے پاس نہیں آئینہ. آپ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت زندہ فرماتے, وہ آئینے کو دیکھا کرتے. وہ ایک دن کیا ہوا, وہ خادم نا وہ صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گئے. اب وہ یہ دور تو نہیں تھا کہ کوئی موٹر سائیکل لیتا اور بازار جا کے پھر فوراً نیا آئینہ لے کے آ جاتا, ایسا کچھ بھی نہیں. چیزیں تھیں لیکن بڑی کامیاب تھی. اب وہ بڑا حیران پریشان ہوا کہ جب حضور غوث پاک وضو فرما کے آئینہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. لیکن تھا تو خادم وہ حضور غوث پاک کا ہی ہے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے, اور چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. اور جس پر دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہ پڑے, جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھے, اس میں کتنے کمالات میں پیدا ہوئے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا تو وضو فرما کے اس کو کہتے ہیں بھائی آئینہ تو لاؤ. تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گئے, وہ اس کہتا ہے القضا آئینہ کی حضور قضا آئی سی ٹوٹ گئے, میں نہیں توڑے. القضا آئینہ چینی شکست, حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا, میں نے نہیں توڑا. لکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, آپ نے پھر فوراً اسلام لیا. وہ عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست, چنگا ہوا ٹوٹ گیا. نہ دیکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یاد بھی یاد کریں گے. کوئی آئینے میں پھنس گیا ہو اور نکلیے اور نکلیے کہ دیکھو زدیانتی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. دل تو کیا چیز ہے, ہم لوگوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں ہم سے کب پیار ہے, نیند تمہیں پیاری ہے. اور آج لوگ بھی سون نہیں آئے,
آؤ نکلی وہ نکلی جسے چکا سے اسے کا بوتری اپنی ذات ہے اور بہت پنی ہے اور بہت پنی ہے بہت ہیں جب اگر کیا ستی ہے حضرت بنا سے بغدادی میں کہنا اگر میں پڑھنے بہت تذریب ہے وہ لکھا ہے کہ جب آپ ایک سید سے کشتی آئے تو حکومت میں اگر مخلوق سے علیحدگی اختیار کی 14 سال میں نے پڑھا ہے حضرت جنید نے بغداد کے جنگلوں میں چلا کشی کی ہے مجاہدے کیے ریاضت کی قرب الہی پانی کی 14 سال بعد حکم آیا جنید اب تجھ میں یہ کمالات پیدا ہو چکی ہیں چل ہماری مخلوق کو ہماری طرف دعوت دے 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس کیا اب ظاہر ہے حضرت سید پاک سے کشتی ہارنا بغداد کو بھولا تو نہیں تھا جنید بغدادی تو عام شخصیت تو نہیں تھے پہلوان تھے بہت بڑے ہیں اب جناب کو گھوڑے پہ جا رہا ہے کو اونٹ پہ جا رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جنید بغداد واپس آ رہے ہیں اور یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں اور بغداد تو بڑی محبت تھی حضرت وہ لکھا ہے کہ سارا بغداد نا پھول لے کے بغداد شریف کے باہر آ گیا حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بڑے باریک لوگ تھے سارے آ گئے آپ نے خود کو مخاطب کر کے کہا جنید یہ اہنے پھول تیرے تو چھپے ہی گئے کہ وہ نفس 14 سال کی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تو پھر اٹھ کھلونا اللہ نے کی کھلونا کی حضرت ان کا تقویٰ تھا یہ بڑے باریک لوگ تھے یہ تو پھر اٹھ کھلونا کی کرنی پھر کیوں جان چھڑائی لوگ ایام مابیدہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام آپ نے عمل کیا مسافر تھے اجازت تھی آپ نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا ٹکڑا نکالا اس کو کھانا شروع کر دیا اب ہم عوام بھی بڑی بادشاہ آتی ہیں اہم بندے کو اٹھاتے ہیں اور اہم گرم کر کے نیچے پھینکتے ہیں وہ کسی کی توجہ نہیں گئی بھائی پوچھیں تو صحیح ہے آپ کیوں کھا رہے ہیں آپ مسافر ہیں کیا معاملہ ہے وہ حضرت آپس میں باتیں ہوئی یہ 14 سال کیا کرتے ہیں شہر میں روزہ ہی کا انہوں نے پھینکے پھول اٹھا لیے پتھر وہ لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنگ باری شروع ہوئی آپ نیچے بیٹھ گئے سر بچا لیا پتھر برستے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم جگہ رہے ہیں جگہ رہے وہ لکھا ہے شاید فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا چھوٹا اس کو پتھر کوئی نہیں ملا اب غصہ تو اس نے بھی اتارنا تھا نا اس نے غصہ کس طرح اتارا اس نے آ کے جنید بغدادی پہ تھوک پتھر تو برداشت کر گئی اس کا تھوک نہیں برداشت آنکھوں سے آپ سن رہے ہیں روتے روتے رنگانا پھر اٹھے حجاب اللہ اور آواز کیا آتی ہے جنید نام بغداد والوں کو کیا پتا کہ جنید کی ہماری بارگاہ میں کیا کر رہی تھی اگر میں بغداد کو جنید کے مراتب سے آگاہ کر دوں تو آلے بغداد سارا کچھ چھوڑ کے آگے جنید کے دروازے پہ بیٹھے اب آگے بھی جنید عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنے چھوڑیں پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تم ہم پہ پردے ڈالا کر ہم تجھ پہ پردے ڈالا کریں گے اور بہت توڑی بڑی بہت کٹی دعوت ہے آنام دا بہت خود پسندیدہ بڑے بہت کٹھے کر بیٹھے آؤ بہت پرستی چھڑی مالک بڑی بہت نبی علیہ السلام کو یاد دیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رو کے لیے ڈالا کر محبوب نہیں نکلیا جانا چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکا اے بزرگ نیمتا دنیا بہت کچھ لینا دیکھو لیکن انہوں نے ایک ہی گلا سارے کہندے کی کہندے جی دکان ہی رہی سے جا کے بیٹھے ہیں آپ لے دوں سارے بابے کا ایک ہی گلا میں سر
وہ تقریباً 98 سال عمر پائی ہے. تو آویز فرماتے ایک دن تو رو ہی پڑے تھے، ایک دن نا رو ہی پڑے رو پڑے فرما ہر عمر لنگ گئی، پتہ نہیں کی لوگ رہنا ہے بابا کی ٹیکن نہیں دے دیں کہ تم کو اجلا بھی آئے کہ جی رب بھی مرا عمر لنگ چلی نہیں آؤ نکلے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.